ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر، ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر، آپ کے سینے پہ ہندوستان۔ میں اس عظیم المرتبہ شاعر کی فکر کی دہلیز پر پہنچ کر دقل باب کرنے جا رہا ہوں، یا بلکہ یہ کہوں کہ دقل باب کرنے کی جسارت کر رہا ہوں جو دنیا اردو ادب میں کسی بھی رخ سے محتاج تعارف نہیں۔ جب زبان کھلتی ہے جو لفظ ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ نئی نسل کے لیے مشعل راہ کا مقام رکھتا ہے، اور ادب کی دنیا کا یہ وہ سورج ہے جس کی کرنیں جس ذرے پر پڑ جائیں وہاں پر وہ ذرے خود سورج بن کر ابھر جاتے ہیں۔ یقیناً اتر پردیش اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین کے طور پر انہوں نے اپنی جو خدمات انجام دیں وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ میں خوش نصیب ہوں کہ ایک رات ان کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا، بلکہ وہ موقع صرف سفر کا نہیں تھا بلکہ انہیں سمجھنے کا بھی تھا، صرف سمجھنے کا نہیں پرکھنے کا بھی تھا، صرف پرکھنے کا نہیں بلکہ درس حاصل کرنے والے وہ لمحات آج بھی میرے ذہن پر نقش ہیں۔ میری مراد ہے محترم ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب جو عالمی شہرت یافتہ ہے، یہ ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے درمیان موجود ہے، اور زور استقبال کیجیے ڈاکٹر نواز دیوبندی۔ السلام علیکم۔ آپ نے مشاعرے کو اپنی عمر کے اعتبار سے چاہے جس طرح سے سنا، مشاعرے کے کچھ حصے ہوتے ہیں، کچھ سنجیدہ، کچھ غیر سنجیدہ، کچھ مزاحیہ۔ ہم چھوٹے سے شاعر ہیں، ٹوٹے پھوٹے شعر ہیں، تھوڑا سا وقت اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ دیں گے تو کچھ میں بھی حاصل کروں گا۔ جو جتنے لوگ بھی ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ اب تھوڑی سی سنجیدگی کے ساتھ مشاعرے کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اجازت ہے؟ میں اپنے صاحب صدر و تمام دوستوں سے بھی گزارش کروں گا توجہ فرمائیں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ جتنے لوگ ہمارے حصے میں آئے ہیں اس سے زیادہ اچھے اور سچے لوگ کسی بستی میں ہو بھی نہیں سکتے۔ بات شروع کریں۔ عرض کرتا ہوں کہ زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا، زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا، زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا کہ تنکا تیرتا رہتا ہے پتھر ڈوب جاتا ہے۔ زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا کہ تنکا تیرتا رہتا ہے پتھر ڈوب جاتا ہے۔ شکریہ۔ راز پہنچے ہمارے غیروں۔ دوسرے مصرے پہ دعا چاہوں گا دوستو کہ راز، خاص طور سے آپ سے، کہ راز پہنچے ہمارے غیروں تک۔ مشورہ کر لیا تھا اپنوں سے، مشورہ کر لیا تھا اپنوں سے، مشورہ کر لیا تھا اپنوں سے۔ ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی۔ چوتھی لائن پہ زندہ رہیے گا کہ ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی، دیوار تو ملتی ہے بنیاد نہیں۔ اور بابا چودھری کے اس مشاعرے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی سیاسی زندگی کے لیے لوگوں نے بہت ساری باتیں کہی، لیکن میں ایک ذمہ دار طالب علم ہوں اردو کا، نہ میں یہاں سے کوئی بڑی بات کہنا چاہتا نہ کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ میری زندگی کا مشن ہے تعلیم اور میری زندگی کا شوق ہے شاعری۔
میں نے جب یہ سنا کہ انہوں نے یہاں اسکول اور کالجز بنائے ہیں، اسپتال بنایا ہے، تو میرا جی چاہا کہ اگر تاج محل کے خالق شاہ جہاں کو بھی لا کر کے کھڑا کر دیا جائے تو میرے لیے وہ لوگ زیادہ بہتر ہیں جو اسکول اور کالج اور اسپتال۔ عرض کرتا ہوں کہ ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی، دیوار پر ملتی ہے بنیاد نہیں ملتی۔ چوتھی لائن آئے گی کہ دیوار کو ملتی ہے بنیاد نہیں ملتی، ماں تو ہر ایک اولاد کو ملتی ہے بہت اچھی، ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی۔ سچائی ہے، سچائی ہے، سچائی ہے، سچائی ہے، واہ واہ واہ، سچائی ہے، واہ، ماں تو ہر ایک اولاد کو مل جائے بہت اچھی، واہ واہ، ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم ملبے کے مشاعرے کے اس حصے میں آتے ہیں جہاں ملبے کے موسم بھی سو چکا ہوتا ہے، دل دماغ بھی سو چکے ہوتے ہیں، لیکن بسوا کلیان کے اچھے سامعین آپ زندہ ہیں، آپ مبارکباد کریں۔ شکریہ۔ عرض کرتا ہوں کہ ایک سمندر ہے جو طوفان سے خوش ہوتا ہے، طوفان سے خوش ہوتا ہے۔ پھر دوسری لائن آتی ہے، ایک سمندر ہے جو طوفان سے خوش ہوتا ہے، میرا بھائی میرے نقصان سے خوش ہوتا ہے۔ ایک سمندر ہے جو طوفان سے خوش ہوتا ہے، میرا بھائی میرے نقصان سے خوش ہوتا ہے۔ آپ کے ہنسنے سے محسوس ہوا ہے مجھ کو، آپ کے ہنسنے سے محسوس ہوا ہے مجھ کو، ایک خوشحال پریشان سے خوش ہوتا ہے، ایک خوشحال پریشان سے خوش ہوتا ہے۔ میں 4 مصرے عرض کرتا ہوں۔ ایک زمانے میں میرے شہر میں ایک صاحب بڑے مغرور اور بڑے متکبر تھے، سلام نہیں کرتے تھے، کسی کو سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ تو میں نے ان کو سلام کرنا شروع کیا تو اتفاق یہ ہوا کہ وہ ناگواری ہونے لگی انہیں۔ تو میں نے ایک عالم سے پوچھا، وہ میں نے ہدا میں پڑھا کہ متکبر کو سلام نہ کرنا صدقہ ہے، اور یہ قول تھا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں نے ایک عالم سے پوچھا کہ سلام سے روکا جا رہا ہے، اس میں کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ قول ٹھیک ہے، متکبر کو سلام نہ کرنا صدقہ اس لیے ہے کہ اس کا تکبر ٹوٹ جائے، لیکن نواز میاں تم انہیں سلام کرتے رہنا۔ تو میں نے کہا کہ مولانا ایک وقت میں 2 باتیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے سلام نہیں کرنا چاہیے صدقہ ہے، اور مجھے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سلام کرتے رہنا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ صدقے کا ثواب خود کما رہے ہیں اور تمہیں سمجھ رہے ہو کہ تم متکبر ہو۔ 4 مصرے عرض کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ خلوص و پیار کے جذبوں کو عام کرنے لگو، خلوص و پیار کے جذبوں کو عام کرنے لگو، کہ دشمنوں کے دلوں میں قیام کرنے لگو، کہ دشمنوں کے دلوں میں قیام کرنے لگو۔ سنو غرور سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، سنو غرور سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، غریب لوگوں کو پہلے سلام کرنے لگو، غریب لوگوں کو پہلے سلام کرنے لگو، غریب لوگوں کو پہلے سلام کرنے لگو، کہ دوستوں کا کوئی احسان نہ رکھا جائے، دوستوں کا کوئی احسان نہ رکھا جائے، زخم کے پاس نمکدان نہ رکھا جائے، زخم کے پاس نمکدان نہ رکھا جائے، اور جس کا جی چاہے گریبان کے ٹکڑے کر دے، جس کا جی چاہے گریبان کے ٹکڑے کر دے، اتنا بوسیدہ گریبان نہ رکھا جائے، اتنا بوسیدہ نہ گریبان رکھا، جس کا جی چاہے گریبان کے ٹکڑے کر دے، اتنا بوسیدہ گریبان نہ رکھا جائے۔ تجھے یاد رکھنے کے شوق میں، تجھے
याद रखने के शौक में यूं हुआ कि खुद को भुला दिया। हाँ हाँ बहुत अच्छे। फिर गजल का मिसरा आता है कि तुझे याद रखने के शौक में यूं हुआ कि खुद को भुला दिया। मेरा नाम पूछा किसी ने तो उसे तेरा नाम बता दिया। मेरा नाम पूछा किसी ने तो उसे तेरा नाम बता दिया। तेरा नाम बता दिया। मैं चिराग था तू चिराग था मगर अपना अपना नसीब है। हाँ। मैं चिराग था तू चिराग था मगर अपना अपना नसीब है। मुझे आंधियों ने बुझा दिया तुझे आंधियों ने जला। बहुत अच्छे। मुकर्रर बताओ मुकर्रर। मैं चिराग था मगर अपना अपना नसीब है। तुझे आंधियों ने बुझा दिया तुझे आंधियों ने जला दिया तुझे आंधियों ने जला दिया। चंद शेर और अर्जित करता हूं कि कहता हूं कि एक गजल बिल्कुल ताजा है। जलील भाई आपके सभी दोस्तों के लिए पहली बार मैं किसी मजमे में सुना रहा हूं। कहता हूं कि असर दुआ से अलग है दुआ असर से अलग। दुआ असर से अलग है असर दुआ से अलग है दुआ असर से अलग। ये कैसी शाखे समर है जो है समर से अलग। ये कैसी शाखे समर है जो है समर से अलग। और कभी तो बदले हमें इंतजार का मौसम कोई तो शाम हो मेरी सहर कोई तो शाम हो मेरी सहर से अलग। अब मैं शेर सुनाना चाहता हूं कि ये कैसा शहरे सहाफत है ए खबर वालों। ये कैसा शहरे सहाफत है ए खबर वालों। खबर छपी है मगर खबर से अलग। सहाफत वाले। ये कैसा शहरे सहाफत है खबर वालों। खबर छपी है मगर खबर से अलग। और गलत कदम पे मैं रहबर को टोक देता हूँ। आदमी साहब के गलत कदम पे मैं रहबर को टोक देता हूँ। सदा ये दी कि मुझे कर दिया सफर से। सदा ये दी। और जिस शेर के लिए मैंने रहमत दी है एक एक आदमी की शिरकत चाहता हूँ। मुल्ला फरमा बाबा कि सदा ये दी कि मुझे कर दिया सफर से अलग। दिल पे छापता हूँ दो मिसरे आपके कि बहू ने बेटे ने दुआ असर दुआ से अलग है दुआ असर से अलग। ये कैसी शाखे समर है जो है समर से अलग। बहू ने बेटे ने घर ले लिया किराए पर। बहू ने बेटे ने घर ले लिया किराए पर। हमारा ताज हुआ है हमारे सर से। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हमारा ताज हुआ है हमारे सर। बहू ने बेटे ने घर ले लिया किराए पर। हमारा ताज हुआ है हमारे सर से अलग। हमारे सर से अलग। हमारा ताज हुआ है हमारे सर से अलग। और दोस्तों एक और गजल मुझे बिल्कुल नई मैं अर्ज करता हूँ अगर याद आ गई मुझे। गोलो कोई चीज तो रोटी लगती है। वो सारी पुरानी चीजें हैं लेकिन मैं याद आ जाए तो सुनाए। लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती है सुनना। गोलो अच्छा चलिए मैं तामील हुक्म तो करूंगा आपका जो भी आप कहेंगे। लेकिन मैं जो बहुत मेरे जहन में गजल थी वो मैं कहीं शायद नोट करना भूल गया। चलिए मुझे जो शेर सुनाना है वो सुनाता हूँ। भाई मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ छोटा सा शायर हूँ लेकिन दो मिसरे कह के मुझे बड़ी मसरत हो रही है। गजल का मतलब अर्ज करता हूँ। कहता हूँ ये कैसा गम है ये कैसा गम है खुशी बेशुमार होते हुए। अगर आप इजाजत दें जरा सा पानी पी लूं।
کہتا ہوں کہ یہ کیسا غم ہے، خوشی بے شمار ہوتے ہوئے، یہ کیسا غم ہے خوشی بے شمار ہوتے ہوئے، قرار کیوں نہیں مجھ کو قرار ہوتے، قرار کیوں نہیں مجھ کو قرار ہوتے ہوئے۔ اور غزل کا شعر پیش کرتا ہوں، حفاظت کیجئے گا کہ قرار کیوں نہیں مجھ کو قرار ہوتے ہوئے، وہ میرے بھیجے ہوئے پھول، وہ میرے بھیجے ہوئے پھول اس کے جوڑے میں، قرار کیوں نہیں مجھ کو قرار ہوتے ہوئے، وہ میرے بھیجے ہوئے پھول اس کے جوڑے میں، میں خود کو دیکھ رہا تھا بہار ہوتے ہوئے، میں خود کو دیکھ رہا تھا بہار ہوتے ہوئے، میں خود کو دیکھ رہا تھا بہار ہوتے ہوئے، اور تمہاری جیت میں شامل ہوں میں برابر کا، تمہاری جیت میں شامل ہوں میں برابر کا، میں خوش ہوا تھا بہت اپنی ہار ہوتے ہوئے، میں خوش ہوا تھا بہت اپنی ہار ہوتے ہوئے۔ اب دو تحفے میں مصرے دیتا ہوں، اگر اچھے لگے تو ایک ایک آدمی کی شرکت، کہ ہار ہوتے ہوئے یہ کتنے سخت ہیں پروردگار کے بندے، میں خوش ہوا تھا بہت اپنی ہار ہوتے ہوئے، یہ کتنے کتنے سخت ہیں پروردگار کے بندے، وہ کتنا نرم ہے پروردگار ہوتے ہوئے۔ یہ کتنے سخت ہیں پروردگار کے بندے، یہ کتنا نرم پروردگار ہوتے، یہ کتنے سخت ہیں پروردگار کے بندے، وہ کتنا نرم ہے وہ کتنا نرم ہے پروردگار ہوتے ہوئے۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ ہوا خلاف چلی تو چراغ خوب جلا، ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ ہوا خلاف چلی تو چراغ خوب جلا، خدا بھی ہونے کے کیا کیا ثبوت دیتا ہے، بہت اچھے بہت اچھے، خدا بھی ہونے کے کیا کیا ثبوت دیتا ہے، خدا بھی ہونے کے کیا کیا ثبوت دیتا ہے۔ وہاں کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو، وہاں شفیق بھائی وہاں کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک ہوا نہ ہو، انہیں حال دل نہ سنائیے جنہیں درد دل کا پتہ ہے، وہاں کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو، انہیں حال دل نہ سنائیے درد دل کا پتہ نہ ہو۔ شکریہ محبت آپ کی۔ اچھا آپ نے بھی ساری ذمہ داری تالی بجانے کی انہی بھائی کو دے دی، اپنی ذمہ داری بھی کچھ نبھائی ہے درد ہے وہاں کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو، انہیں حال دل نہ سنائیے جنہیں درد دل کا پتہ نہ ہو، نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا، نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے، یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو، یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو۔ مجھے اپنی یہ غزل کی چند شعر یاد آئے کہ جو ہے اس چراغ کی زندگی، جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے۔ دوستو ایک منزل آئی تھی، اصل میں مشاعرے ایک زمانہ تھا کہ گھر کے بڑے بوڑھے لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے تھے کہ جاؤ آج شہر میں مشاعرہ ہے، ایک ایسی درسگاہ لگی ہوئی ہے جہاں نہ کاپی کی ضرورت ہے، نہ سلیٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، تو یہاں لوگ تہذیب سیکھنے آتے تھے۔ تو میں کیا شعر سنا رہا تھا، ہاں تو میں غزل سناتا ہوں، بات آپ سمجھیں گے، مجھے کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں، مجھے یاد ہے کہ ایک مقام ایسا آیا
کہ پہلی صف سے ایک صاحب اٹھ کے گئے تھے تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ ضرورت ایسی ہے کہ ہماری شاعری، ہماری گفتگو، ہمارے اخلاق، ہمارے اطوار سے اٹھ کر کوئی صف سے نہ جائے، ایسا کوئی شہر میں نہ ہو۔ ہم ایک رات مشاعرہ کر کے چلے جاتے ہیں لیکن ایک سلگتی ہوئی فضا چھوڑ کے جاتے ہیں، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم محبت کے درس دینے والے لوگ ہیں، ہم یہاں محبت کے لیے آتے ہیں، محبت کی فضا ہموار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ صوفی سنت لوگ ہیں، محبت کے پشدھر ہیں۔ میں شعر سناتا ہوں، شعر دیکھیے کہ جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے۔ دوسرا مصرع دیکھیے گا کہ جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے۔ یہ چراغ کیسا چراغ ہے کہ جو روشنی کے خلاف ہے؟ یہ چراغ کیسا چراغ ہے کہ جو روشنی کے خلاف ہے؟ یہ جلا دیا وہ بجھا دیا، یہ تو کام ہے کسی اور کا۔ یہ جلا دیا وہ بجھا دیا، یہ تو کام ہے کسی اور کا۔ نہ ہوا کے کوئی خلاف ہے، نہ ہوا کسی کے خلاف۔ اور میرے دوستوں شعر ساتھ لے کے جائیے گا۔ جب ہم دکھ تکلیف اور مصیبت میں ہوتے ہیں بہت لوگ ان کاندھوں پر سر رکھ کر رونے والے ملتے ہیں۔ دیکھیے شعر عرض کرتا ہوں کہ جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے۔ یہ چراغ کیسا چراغ ہے کہ جو روشنی کے خلاف ہے؟ وہ جو میرے غم میں شریک تھا، وہ جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے۔ وہ جو میرے غم میں شریک تھا جسے میرا غم بھی عزیز تھا۔ وہ جو میرے غم میں شریک تھا جسے میرا غم بھی عزیز تھا، میں جو خوش ہوا تو پتا چلا وہ میری خوشی کے خلاف ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ میں جو خوش ہوا تو پتا چلا کہ وہ میری کہ وہ میری خوشی کے خلاف ہے، وہ میری خوشی کے خلاف ہے۔ منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے، منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے۔ دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں، دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے۔ ایک ہم ہے کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا، ایک ہم ہے کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا، ایک تم ہو کے اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے، ایک تم ہو اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے۔ مانا کہ میاں ہم تو بروں سے بھی برے، مانا کہ میاں ہم تو بروں سے بھی برے ہیں، کچھ لوگ تو اچھوں کو بھی اچھا نہیں۔ اب میرے دوستوں، یہ میرے نوجوان بہت محظوظ ہو رہے ہیں، میں انہی کی نظر کرتا ہوں شعر۔ دیکھیں جو پہلے مصرے میں لفظ ہیں وہی دوسرے مصرے میں ہیں، لیکن لفظوں کی ترتیب بدل کر شعر بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے۔ عرض کرتا ہوں کہ ایک ہم ہے کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا، ایک تم ہو کے اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے۔ کہ بن جائے اگر بات، بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا، بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا، اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے۔ بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا، اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے۔ شعر عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ کیا کیا نہیں کہتے۔ میرے حصے کے قطروں پر پہرا بیٹھا رکھا ہے، میرے حصے کے قطروں پر پہرا بیٹھا رکھا ہے، اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریا پکڑا رکھا ہے۔ اور دوستو شعر پیش کرتا ہوں کہ اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریا پکڑا رکھا ہے، جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں، جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں۔ ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوایا۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیے، میں اس سے اچھا شعر نہیں کہہ سکتا تھا، شعر عرض کرتا ہوں کہ ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے، اس سے زیادہ
اس سے زیادہ مانگنے والا اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ اس سے زیادہ مانگنے والا اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے۔ اس سے زیادہ مانگنے والا اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے۔ آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے۔ مولا آخر فاقوں کی بھی کب تک پردہ داری ہو؟ مولا آخر فاقوں کی بھی کب تک پردہ داری ہو؟ ہم نے تو مہمانوں کو بھی روزہ رکھوا رکھا ہے۔ ایک غزل کا مطلب اور ایک دو شعر حاضر کرتا ہوں۔ کہتا ہوں کہ پھولوں نے دیے زخم تمہارے فون سے چند لوگ تو کام کے ہیں، انہیں آنسو خراب کر رہے ہیں ہمارے۔ اچھا چلیے تاریخ بنا رہی ہے کلیانی کی تاریخ میں انشاءاللہ۔ بس ایک تاریخ کافی ہے، کبھی سب لوگ یہ تاریخ بنانے لگے۔ عرض کرتا ہوں کہ پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا؟ پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا؟ کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا؟ اب بابا کے چاہنے والوں تیار رہنا دو لائنوں کے لیے کہ پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا؟ کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا؟ جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا۔ کیا کیا؟ جب ہاتھ میں، اب لائن آئے گی کہ جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا، گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھت سے گرا کیا؟ بہت اچھے جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا، گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا؟ چھن سے گرا کیا؟ تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شعر کہے، تم نے جو مہکتے ہوئے، اچھا مفید بھائی وہاں کہ تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شعر کہے ہیں، پھر پوچھے جانا سے کوئی زخم ملا کیا؟ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، آہستہ ہی سے سن لیجئے گا چاہے کہ زخم ملا کیا؟ شفیق بھائی وہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے۔ وہ جواب نہیں ہے۔ جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا، گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا؟ وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے، ایک میرا بھی شاعر ہے اسے تم نے سنا کیا؟ شاعر وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے، ایک میرا بھی شاعر ہے اسے تم نے سنا کیا؟ پھر شعر سناتا، پانی پیجیے، یہ بھی حفاظت کیجئے گا کہ سنا کیا؟ چھالے تھے چھن سے گرا کیا؟ چھالے تھے، انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا؟ دوسرا مصرع کہ چھالے تھے، انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا؟ جب فرش تھا مخمل کا تو تلووں میں چبھا کیا؟ چھالے تھے، کیا تھا؟ جب فرش تھا مخمل کا تو تلووں میں چبھا کیا؟ ایک دو فرمائش جو بھائی نے کی وہ میں تعمیر کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی، دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی۔ انعام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی، انعام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی، اور دینے کو تو میں بھی اسے دے سکتا ہوں گالی،
لیکن میری تہذیب اجازت لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دینے کو تو میں بھی اسے لے سکتا ہوں گالی، لیکن میری تہذیب لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی۔ ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا؟ ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا؟ میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا؟ اور امیروں کچھ نہ دو، تانے تو مت دو ان فقیروں کو۔ امیروں کچھ نہ دو، تانے تو مت دو ان فقیروں کو۔ ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا؟ امیروں کچھ نہ دو، تانے تو مت دو ان فقیروں کو۔ ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا؟ اور کسی سائے کسی گلزار کے پیچھے عرض کرتا ہوں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آپ کا ہے۔ آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ اور اب پھر لائن آتی ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر رات کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر رات کا ہے۔ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، اور میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ اگلا نمبر آپ کا ہے۔ بابا چودھری کے اس مشاعرے میں اچھی شاعری، شکریہ، میں وہ آخری لائنیں سنا کے جانا چاہتا ہوں کہ بابا چودھری کے حوالے سے، بسوا کلیان کے حوالے سے ملک کی سرحد کے آخری آدمی تک وہ بات پہنچنی چاہیے، اور وہ جو ایک بزرگ گئے تھے انہیں بھی سنا دینا۔ عرض کرتا ہوں کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے۔ آمین آمین۔ میری نئی نسل کے ذمہ دار چراغوں، اگر ان مشاعروں میں صرف ہم آئیں گے تو یہ مشاعرے زندہ نہیں رہیں گے، اس میں ہمارے ہم وطنوں کی آمد بھی بہت ضروری ہے، ان مشاعروں کو زندہ رکھنا۔ کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے، اور وہ جو ان پڑھ ہیں، چلو حیوان ہے تو ٹھیک ہے، وہ جو ان پڑھ ہیں، چلو حیوان ہے تو ٹھیک ہے، ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے۔ وہ جو ان پڑھ ہیں، چلو حیوان ہے تو ٹھیک ہے، ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے۔ اور ان دو مصروں پہ بابا چودھری کے مشاعرے سے ایک پیغام کے ساتھ رخصت کیجئے گا، اس اسٹیج کا بھی مقصد حل ہو اور بسوا کلیان سے ایک پیغام جائے پورے ہندوستان میں کہ وہ جو ان پڑھ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہے۔ جشن چاہتا ہوں آخری مصرے پر کہ وہ جو ان پڑھ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہیں، ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے۔ ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر، ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر مگر، آپ کے سینے پہ ہندوستان ہو